آج کل کھڑے ہو کر پیشاب کرنا ایک عام سی بات ہو گئی ہے، تو اسلامی نقطۂ نظر سے اس کا جواب کیا ہوگا اور کھڑے ہو کر پیشاب کرنا اسلامی روح سے کیسا ہے؟ آج کل ہمارے معاشرے کے لوگ خصوصاً نوجوان طبقہ اور غیر تعلیم یافتہ طبقہ اس چیز کی، اس عمل کی برائی کو نہیں سمجھتا ہے اور نہایت اپنے فیشن میں مبتلا ہو کر کے وہ اس طرح کی نازیبہ حرکت کرتے ہیں۔ تو اس بارے میں حکم شرع یہ ہے، ایسی خطرناک بیماریوں میں انسان مبتلا ہو جاتا ہے کہ جلدی اس کا علاج مہیا نہیں ہوتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، آج ہمارے سامنے اہل سنت کے ایک بہت ہی معتبر عالم اور بہت ہی معتبر مفتی حضرت علامہ و مولانا مفتی احکام علی چشتی صاحب موجود ہیں، جو جامعہ سمدیہ دارالخیر ففون شریف کے ایک موقر استاذ ہیں۔ حضرت سے ہم کچھ ایسے سوالات کریں گے کہ جو عوام کے سامنے جن کی ضرورت پڑتی ہے اور جن کو سن کر کے آپ اپنی نالج میں اور اپنے علم میں اضافہ کریں گے، جو ایک عام سے سوالات ہیں جن کو لوگ جاننا چاہتے ہیں کہ وہ شریعت کی روح سے اور شریعت کی روشنی میں ان کا حکم کیسا ہے۔ تو آئیے حضرت سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ حضرت السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ مزاج شریف بخیر ہیں حضور؟ الحمدللہ۔ تو حضور، ایسے کچھ سوالات ہیں عوام کے کہ جن کو عوام جاننا چاہتی ہے اور جو عوام میں ایک عام سے مسائل ہیں اور ان کے عام سوالات ہیں، تو کیا اجازت ہے پوچھنے کی؟ بالکل اجازت۔ پہلا سوال یہ ہے کہ آج کل کھڑے ہو کر پیشاب کرنا ایک عام سی بات ہو گئی ہے، تو اسلامی نقطۂ نظر سے اس کا جواب کیا ہوگا اور کھڑے ہو کر پیشاب کرنا اسلامی روح سے کیسا ہے؟ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، وبعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین اکرام، ابھی جو ہمارے مولانا صاحب نے سوال پیش کیا کہ کھڑے ہو کر کے پیشاب کرنا شرعاً کیسا ہے، تو یہ بھی ایک بہت ہی چبھتا ہوا اور بہت ہمارے معاشرے میں کثرت سے پایا جانے والا مسئلہ ہے۔ آج کل ہمارے معاشرے کے لوگ خصوصاً نوجوان طبقہ اور غیر تعلیم یافتہ طبقہ اس چیز کی، اس عمل کی برائی کو نہیں سمجھتا ہے اور نہایت اپنے فیشن میں مبتلا ہو کر کے وہ اس طرح کی نازیبہ حرکت کرتے ہیں۔ تو اس بارے میں حکم شرع یہ ہے کہ کھڑے ہو کر پیشاب کرنا یہ مکروہ خلاف سنت ہے اور مذہب یہود و نصارہ کی سنت ہے۔ اس عمل کو ہمارے علماء نے فرمایا کہ یہ سخت بےہودگی اور بدتمیزی ہے۔ اس طرح کرنا ایک عام اور مہذب انسان کا کام نہیں ہے، بلکہ یہ ایک جانور ہوتا ہے۔ کھڑے ہو کر پیشاب کرنا ایک جانور جیسا طریقہ ہے، لہذا ایک مہذب آدمی کا کام یہ نہیں ہے کہ کھڑے ہو کر وہ پیشاب کرے، بلکہ ایک مسلمان اور مومن و مسلمان کا اسلامی طریقہ یہ ہے کہ کھڑے ہو کر، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے بیٹھ کر پیشاب کرنے کا حکم فرمایا اور آپ نے بیٹھ کر پیشاب کیا ہے، ایسے ہم کو سنت رسول اللہ کے مطابق پیشاب کرنا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حدیث پاک میں اس عمل کی سخت مذمت فرمائی ہے اور ارشاد فرمایا، من الجفاء ان یبول قائما، یہ بہت بڑی ظلم و زیادتی ہے کہ انسان کھڑے ہو کر کے پیشاب کرے۔ تو یہ ظلم و زیادتی کس پر ہے؟ اپنے اوپر ظلم و زیادتی ہے کہ ہم کھڑے ہو کر پیشاب کرتے ہیں، اور ہمارے فقہاء کرام نے لکھا کہ کھڑے ہو کر پیشاب کرنے سے انسان نہایت مہلک امراض میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ مہلک امراض کا مطلب ایسی خطرناک بیماریوں میں انسان مبتلا ہو جاتا ہے کہ جلدی اس کا علاج مہیا نہیں ہوتا ہے۔ تو اللہ رب العزت ہم اور آپ کو، ہمارے معاشرے کے نوجوانان کو اس برے عمل سے باز رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو ناظرین کرام، آپ نے پہلے سوال کا جواب جانا کہ کھڑے ہو کر پیشاب کرنا کتنا سخت اور کتنا بڑا وبال ہے، اور اس سے انسان جو ہے وہ اپنے اوپر ایک ظلم کرتا ہے، اور اس کے علاوہ جو اسلامی خرابیاں ہیں، اس کے علاوہ اس کے اور بھی طبی نقطۂ نظر سے اس کے بہت سارے خرابیاں بھی بتائی گئی ہیں۔ تو آئیے دوسرے سوال کی جانب بڑھتے ہیں اور ہم دوسرے سوال کو حضرت کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں کہ دوسرا سوال ہمارا یہ ہے، کیا کاغذ سے استنجا کر سکتے ہیں؟ جی، یہ بھی بہت اچھا سوال ہے آپ کا۔
اور کاغذ کے تعلق سے اس وقت کافی اضطراب پایا جاتا ہے۔ دیکھیے معاملہ یہ ہے کہ کاغذ دو طرح کا ہوتا ہے۔ ایک کاغذ وہ ہوتا ہے جو لکھنے کے قابل ہوتا ہے، یعنی اس پر تحریر لکھی جا سکتی ہے۔ تو وہ کاغذ جس پر تحریر لکھی جا سکتی ہے اس میں چاہے کوئی لکھا ہو یا نہ لکھا ہو، بہر دو صورت اس کاغذ سے استنجا کرنا اور پیشاب کرنا سخت مکروہ تحریمی ہے۔ بلکہ ہمارے علماء نے فرمایا کہ یہ کاغذ چونکہ محترم ہے اور قابل تحریر ہے، لہذا اس مقام احانت میں، توہین کے مقام میں، استنجا کے مقامات میں اس کو استعمال کرنا بڑی بے ادبی ہے، سخت بے ادبی ہے، اور علامہ شامی نے اس کو مکروہ تحریمی لکھا ہوا ہے، لہذا اس عمل سے بچنا چاہیے۔ ہاں، ایک کاغذ وہ ہوتا ہے جو تحریر کے قابل نہیں ہے اور اس سے نجاست کا ازالہ اچھی طرح سے ہو سکتا ہے اور اس کی کوئی قیمت نہیں ہے، بے قیمت ہے، بے پیسہ کا ہے سمجھیے، تو ایسے کاغذ سے استنجا کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، اس کاغذ سے استنجا کرنے کی اجازت ہے۔ یہ آپ کے دوسرے سوال کا جواب رہا۔ حضرت نے بالتفصیل اس جواب کو بتایا اور کاغذ کی باقاعدہ تقسیم کر کے آپ کو بتایا کہ کس کاغذ سے استنجا کر سکتے ہیں اور کس سے نہیں کر سکتے ہیں۔ تو آئیے تیسرے سوال کی جانب ہم بڑھتے ہیں، اور عوام کے ایک بہت ہی عام سوال جو آج کل چل رہا ہے، جو ایک فیشن کہہ لیجئے بن چکا ہے، اس کے بارے میں ہم جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ حضرت سے ہمارا تیسرا سوال یہ ہے کہ ٹیشو پیپر سے آج کل ہاتھ پوچھنا بہت عام سی بات ہو گئی ہے۔ یہ ایک بہت عام سا مسئلہ بن چکا ہے کہ لوگ کھانے کے بعد ٹیشو پیپر کو استعمال کرتے ہیں، یوز کرتے ہیں۔ تو اسلامی نقطۂ نظر سے اور شریعت کی روح سے ٹیشو پیپر میں استنجا کرنا یا ہاتھ پوچھنا یہ کیسا ہے ٹیشو پیپر سے؟ دیکھیے، ٹیشو پیپر جو ہوتا ہے وہ لکھنے کے قابل تو نہیں ہوتا ہے، اس کو کمپنی نے اسی مقصد سے بنایا ہوتا ہے کہ اس سے استنجا کیا جائے گا یا ہاتھ پوچھا جائے گا۔ تو ایسے کاغذ جس کو کمپنی نے اسی مقصد سے بنایا ہے کہ استنجا کیا جائے گا یا ہاتھ دھویا جائے گا، تو اس کاغذ کی بھی کئی صورتیں ہیں۔ ایک تو لکھنے کے قابل نہیں ہے، یہ بات فائنل ہے۔ دوسرا ہے کہ اس سے نجاست اچھی طرح سے دور ہو جائے گی، یہ بھی فائنل ہے، اس لیے کہ اسی لیے وہ بنائے گئے ہیں۔ لیکن ایک پوائنٹ یہاں پر آ جاتا ہے کہ وہ قیمتی ہے، مال متقوم ہے، اور جب مال قیمتی مال ہے وہ، اور بلا ضرورت مال مسلم کو، قیمتی مال کو ضائع کرنا یہ جائز نہیں ہے۔ لہذا جہاں پر پانی بڑی آسانی سے مہیا ہے یا مٹی آسانی سے مہیا ہے، وہاں استنجا پنٹی سے یا پانی سے کر سکتے ہیں، تو وہاں پر بھی یہ ٹیشو پیپر سے استنجا کرنے کی اجازت نہیں ہوگی، اس لیے کہ ہر چند کی وہ اسی لیے مقصد میں بنا ہے، لیکن ملتا تو پیسے سے ہے، مال تو آپ کا لگتا ہے اس میں، تو مال کو استنجے کے لیے ضائع کرنا جو پانی سے بڑی آسانی سے صاف ہو سکتا ہے، تو وہاں پر اس کے استعمال کی اجازت نہیں ہے۔ ہاں، اگر کہیں ہوٹل میں گیا ہے یا ہوائی جہاز میں جا رہا ہے جہاں پر بغیر پیسے کی ایک چیز استنجے خانے میں رکھی ہوئی ہے اور مل رہی ہے استنجے کے لیے، اور وہاں پر پانی مہیا نہیں ہے، تو پھر وہاں اس سے کو استعمال کرنے کی، اس سے نجاست زائل ہو جا رہی ہے اچھی طرح، تو اس سے استنجا کر سکتے ہیں، اس کی اجازت ہے۔ اب رہ گیا ہاتھ پوچھنے کا مسئلہ، تو ہاتھ پوچھنے کا معاملہ یہ ہے کہ جہاں تک ہو سکے ممکن ہو تو کپڑا رکھے کہ وہ کپڑے سے اپنے ہاتھوں کو پوچھ لیں، تولیہ رکھیں، یہ محتاط طریقہ ہے۔ اور اگر ہاتھ پوچھ لیں گے تو چونکہ اس کپڑے کا استعمال موضع احانت میں نہیں ہے، اس کاغذ کا استعمال موضع احانت میں نہیں ہو رہا ہے، اور موضع احانت کا مطلب یہ کہ ایسی جگہ استعمال نہیں ہو رہا جس سے اس کاغذ کی توہین ہو رہی ہو، بے حرمتی ہو رہی ہو، اور وہ کاغذ بنا اسی لیے ہے کہ اس کو پوچھا جائے، اس کو استعمال کیا جائے، اور ظاہر سی بات ہے کپڑے میں پوچھیں گے تو کپڑا بھی پیسے سے ملتا ہے اور وہ بھی پیسے سے ہی مل رہا ہے، تو دونوں پیسے سے ملنے میں، مال متقوم ہونے میں دونوں برابر ہیں، تو اب چاہے آپ مال متقوم اس کو استعمال کر لیں، کاغذ کو، ٹیشو پیپر کو، تو یہ بھی جائز ہے، چاہے کپڑے کو استعمال کر لیں تو وہ بھی جائز ہے، لہذا اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ بہت شکریہ حضرت۔ تو حضرت کا ہم تمامی ناظرین کی جانب سے بہت بہت شکریہ ادا کرتے ہیں کہ حضرت نے ہمارے وہ اہم سوالات کے جوابات دیے جن کی عوام کو آج کل بہت ضرورت پیش آتی ہے۔ تو امید ہے آپ آج کا سیشن پسند آیا ہوگا۔ تو
ملتے ہیں پھر اگلے ایک بہت ہی بہترین سوالوں کے جوابات کے ساتھ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.